ایک بھائی کا کویسچن تھا کہ با کے اوپر جو سائن ہے اس کو ہم کھڑا زبر بولیں گے یا کھڑی زبر بولیں گے. تو جو پیچھے ہم نے لیسن ریکارڈ کروائے ہیں اس میں ہم نے یہ بات کلیئر کی تھی، لیکن ایک دفعہ مزید بھی آپ سمجھ لیں کہ با کے اوپر جو سائن ہے آپ اس کو کھڑا زبر بھی بول سکتے ہیں، کھڑی زبر بھی بول سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اس کو انگلش میں بول رہے ہیں تو اس کو اسٹینڈنگ فتح بولیں گے. جیسا کہ ہم زبر زیر پیش بولتے ہیں، اگر ہم اس کو عربک میں بولیں تو فتحہ کسرہ ضمہ بولتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر بھی وہی چیز استعمال ہوگی، جو آپ کے لیے آسان ہو آپ اس کو بول سکتے ہیں. لیکن آپ نے اس میں احتیاط کیا کرنی ہے کہ کھڑا زبر یا کھڑی زبر جو بھی آپ بولیں اس میں آپ نے کھینچنے میں احتیاط کرنی ہے، اس کو آپ نے ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. اس کے علاوہ ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو بھی سکھائیں، جو بھی بتائیں، اس میں آسان الفاظ استعمال کریں تاکہ عام سننے والے کو بھی وہ چیز آسانی سے سمجھ آ سکے، کوئی اس میں چیز اس کو مشکل نہ لگے، تاکہ وہ قرآن پاک کو شوق سے محبت سے سیکھ سکے، پڑھ سکے. اور اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو. اسی کو اگر ہم دوسری طرح سے پڑھیں، با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو. اس میں جو اصل چیز ہے وہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اس کو کھینچنے کے ٹائم پہ ایک الف کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے. اور اگر ہم اسی کو انگلش میں پڑھیں تو کیسے پڑھیں گے؟ با اسٹینڈنگ فتح با، با اسٹینڈنگ کسرہ بی، با اسٹینڈنگ ضمہ بو، با بی بو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.